بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پرہیز کی بھی تعلیم دی ہے کہ بعض اوقات ایک غذا ایک آدمی کے موافق نہیں، نفس تو چاہ رہا ہے، وہ تو مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ چیز کھاؤں، لیکن وہ اس کے لیے مضر ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ جس حالت میں اور جتنے عرصے کے لیے وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اس سے اجتناب کرے اور اپنے نفس پہ قابو پائے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمانا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ مل کر کھجوریں کھانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم رک جاؤ، تم ابھی ابھی صحت یاب ہوئے ہو، لہذا تم یہ کھجوریں مت کھاؤ۔ پھر ام منذر کہتی ہیں کہ ہم نے جو اور چقندر پکا کر تیار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کیے۔ تو غالباً جو کی روٹی تھی، چقندر اور جو وہ پیش کیے گئے، یا چقندر اور جو کو ملا کے پکایا گیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اب یہ کھاؤ، اسب فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ، اب یہ تیرے لیے بہت اچھا ہے، بہت مناسب ہے، تیرے موافق ہے، تیرے لیے یہ موضوع ہے۔ تو اب وہ چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ان ایام میں اور اس وقت ان کے لیے مناسب نہیں تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اسے روک دیا، اور جو غذا ان کے لیے موضوع تھی اوفق زیادہ موافق تھی، آپ نے اس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو ایسے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی چیز موافق نہیں ہے تو اب وہ نہ کھائیں۔ جیسے حضرت علی کو آپ نے روک دیا، تو اگر ہم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہوتے یا حاضر ہوتے اور وہ چیز کھاتے ہمارے لیے مناسب نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام ہمیں بھی روک دیتے بھی مت کھاؤ۔ اور جیسے ان کو فرمایا کہ چقندر اور جو اب یہ کھاؤ، یہ تمہارے موافق ہے، تو ہمیں بھی یہی فرماتے یہ تمہارے موافق ہے، جو موافق ہوتی اس کی طرف رہنمائی فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو غذا آپ کے مزاج کے طبیعت کے موافق ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ وہ غذا کھائیں، اور جو آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، وہ نہ کھائیں۔ ایک غذا ایک آدمی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور وہی غذا دوسرے کے لیے وہ نفع مند نہیں ہوتی۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام خود کھجوریں کھا رہے تھے اور کھجور آپ کو بہت پسند تھی، تو آپ کھجور کھا رہے تھے کہ حضرت علی کو روک دیا کیونکہ آپ کے لیے وہ مفید تھی، حضرت علی کے لیے وہ مفید نہیں تھی۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اس سے اصول مل گیا، شریعت کی رہنمائی ملی کہ جو چیز ہمارے طبیعت کے موافق ہے، مزاج کے موافق ہے، وہ کھائیں، اور جو موافق نہیں ہے وہ نہ کھائیں جب تک طبیعت اس کے موافق نہ ہو جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کدو کو پسند فرماتے تھے، اور آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے جو کی روٹی اور شوربے والا سالن پیش کیا گیا، جس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، خشک ٹکڑے تھے گوشت کے، اور کدو شریف کے ٹکڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے۔ تو دوسری روایات میں ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو سے محبت پیدا ہوگی۔ اب جب گوشت کے اندر کدو کو ڈالا جائے گا تو وہ سالن معتدل ہو جائے گا، نہ اس میں زیادہ کوئی گرمی ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی زیادہ سردی ہوگی۔ اسی طرح
ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی گرمی یعنی کھجور کی، اس کی سردی کو یعنی وہ تربوز کی سردی ہے اس کو وہ توڑ دیتی ہے، اور اس کی جو گرمی ہے وہ اس کی سردی کو توڑ دیتی ہے۔ تو اب وہ کھجور اور تربوز کو اگر آپ ملا کر کھاتے ہیں تو وہ غذا معتدل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مزاج کے لوگ جن کو معتدل غذا مناسب رہتی ہے، کوئی زیادہ گرم یا زیادہ سرد غذا موافق نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس طرح ملا کے وہ غذا کو معتدل بنا لیں۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔